کچھ ہمارے اس ماحول کے اندر توہمات پائے جاتے ہیں، اور ان توہمات کا، ان باطل اور فاسد خیالات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مثلا کوا اگر دروازے کے سامنے آ کر بیٹھا ہے تو اس سے بھی منحوس اس کو بھی سمجھا جاتا ہے، اور اسی طرح سے اگر الو کی آواز سنی اور وہ دروازے پر آ کے بیٹھ جائے تو اس کو بھی نحوست سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رات کو جھاڑو دینا اس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، جوتی کا الٹا ہو جانا اس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ جوتی کسی کی الٹی ہو گئی تو سیدھی کر لو، ثواب ملے گا۔ ایک مسلمان کو تکلیف سے آپ نے بچا لیا، مگر سیدھی الٹی ہونے سے کوئی نحوست نہیں پڑتی۔ رات کو ناخن کاٹنا اس کو نحوست سمجھتے ہیں، اس کا بھی نحوست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام طہارت کا، نظافت کا، صفائی کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھنا شاید منحوس ہے، نہیں، اس سے بھی کوئی نحوست نہیں ہے، اس میں کوئی نحوست نہیں۔ ہاں، علیحدہ بات ہے، آدمی کو سلیقے سے بیٹھنا چاہیے، وقار کے ساتھ آدمی کو بیٹھنا چاہیے، مگر نحوست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے بچے کے ہاتھ میں کالا دھاگا باندھ دینا تاکہ نظر نہ ہو، یا اس کے ماتھے پر ایک کالا نشان لگا دینا تاکہ نظر نہ ہو۔ بھائی، نظر سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فلق ناس کا اہتمام بتایا ہے۔ آپ سورۃ الفلق، سورۃ الناس کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یہ پڑھا نہیں جائے گا، یہ اہتمام عمل کا نہیں ہوگا کہ جس عمل پر ثواب بھی ملتا ہے، جس عمل پر شفا بھی ملتی ہے، جس عمل پر بچہ نظر بد سے بھی بچے گا، مگر وہ باطل تصورات، وہ جاہلیت کے تصورات شیطان ہمارے دماغوں میں، ہمارے دلوں کے اندر ڈالتا ہے۔ یہ سب کی سب باتیں توہمات ہیں، یہ سب کی سب باتیں توہمات ہیں۔ کچھ نجومیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، نجومی نے جو بات کی ہے، لکیریں دیکھنے والے نے کچھ بات کی ہے، اس کو لوگ اصل سمجھ لیتے ہیں۔ یہ سب کی سب بے بنیاد باتیں ہیں، سب کی سب بیکار باتیں ہیں۔ اسلام کا ان تمام باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے عقیدے کو مستحکم رکھو، نفع دینے والی ذات صرف اللہ کی، نقصان دینے والی ذات صرف اللہ کی، رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے، رزق کی تنگی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ یہ کوئی اس قسم کی نحوستیں نہیں ہیں۔ قابض، باسط، رزق کے اندر وسعت کرنے والا، رزق کو تنگ کرنے والا اللہ پاک، اللہ کی ذات۔ لہٰذا اس قسم کے تصورات کا اپنے دل کے اندر جمائے رکھنا۔ دلہن کو گھر سے رخصت کریں گے تو سر پر قرآن کریم رکھ کر رخصت کریں گے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم پڑھایا نہیں ہے آپ نے، تعلیم نہیں دی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ دلہن کو رخصت کرنے سے پہلے سورۃ النساء کی تفسیر اس کو پڑھا لیتے، اسی طرح سے سورۃ الاحزاب کی تفسیر اس کو پڑھا لیتے، سورۃ النور کی تفسیر اس کو پڑھا لیتے۔ یہ اس کا بہترین زیور تھا، جو ہونا چاہیے تھا، وہ تو نہیں کیا۔ شادی کے موقع پر نہ جانے کس قدر بےہودہ رسمیں، جوتا چھپائی کی رسم اور پتہ نہیں کیا کچھ رسمیں، ہر علاقے کے اندر اپنی اپنی رسمیں ہوتی ہیں، اور فوتگی کے موقع پر نہ جانے کس قسم کی رسومات۔ ان تمام رسومات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی کوئی چیز نہیں ارشاد فرمائی۔ یہ سب رسومات ہیں، توہمات ہیں، بدعات ہیں۔ ان بدعات سے، توہمات سے، رسومات سے اپنے معاشرے کو پاک کرنے کی کوشش کرے اور اپنا عقیدہ مضبوط۔ یہ نہیں کہ اتنا کچا عقیدہ، ذرا سا کسی نے آ کے کوئی توہم اور کوئی خیال ڈال دیا تو اس خیال سے اللہ کی ذات عالی پر جو یقین محکم تھا، مضبوط یقین تھا، وہ یقین آپ کا متزلزل ہو گیا۔ اس تذبذب اور تزلزل والے ایمان کا اللہ کے یہاں اعتبار نہیں ہے۔ یقین محکم چاہیے، نجات کے لیے یقین محکم، پکا یقین اور پکا ایمان چاہیے۔ اس لیے اس قسم کے توہمات سے، اس قسم کے باطل اور فاسد خیالات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اپنے معاشرے کو پاک کیا۔